جب بہت سارے گناہ ہو جاتے ہیں نا، اب شیطان مردود تو نہیں چاہتا ہم توبہ کریں، وہ کہتا ہے یار تیری توبہ کیسے قبول ہوگی، اتنی نمازیں قضا ہو گئی، اتنے حرام کام کر لیے، اتنے برے کام کر لیے۔ اب شیطان یہ ازیوم کروا دیتا ہے کہ توبہ تو قبول ہونی نہیں، اب کری جا گناہ جتنے کرنے ہیں۔ یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہے۔ دیکھو اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اب سمجھیے گا اس بات کو کہ رب کریم ایک لمحے میں چاہے تو ساری زندگی کے گناہ بخش دیتا ہے۔ دنیا میں کوئی جرم معاف نہیں کرتا۔ آپ اور میں اگر ہماری کوئی ایک بار بات نہ مانے، ہم کہتے ہیں چلو معاف کیا، دوبارہ نہ مانے چلو آئندہ مت کرنا، تیسری بار ایسا کرے بندہ کہتا ہے اس کی تو عادت ہی ٹھیک نہیں ہے، موبائل اس کے بند کر دیے جاتے ہیں، نمبر بلاک کر دیا جاتا ہے، رشتہ داری دوستی ختم، کہ یہ بار بار میں کہتا ہوں میری بات نہیں مانتا۔ مگر میرے مالک کی شان دیکھو، بندہ ساری زندگی نافرمانی کرے اور ایک بار سچی توبہ کر لے، اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور سنو، صرف معاف نہیں فرماتا بلکہ جو اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں نا، اللہ ان کو بھی بھلا دیتا ہے، تاکہ قیامت کے دن جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو اس کا کوئی گواہ نہیں ہوگا۔ ذرا حدیث پاک سنیے گا، میرے آقا فرماتے، مسلم شریف کی حدیث مبارک میں ہے کہ بے شک اللہ پاک رات کے وقت اپنا دست قدرت پھیلا دیتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرمائے، اور دن میں اپنا دست قدرت پھیلا دیتا ہے تاکہ رات کے وقت گناہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرمائے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو۔ یاد رکھیے، جب قیامت کے پہلے سورج جو ہے مغرب سے طلوع ہوگا، اس سے پہلے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس کے بعد توبہ نہیں ہو سکے گی۔ یعنی ہم جب تک زندہ ہیں، اگر ایسا وقت تو امید نہیں آئے گا ہماری زندگی میں، قیامت تو وی فیل کہ ابھی بہت ساری نشانیاں باقی ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری دنیا والے توبہ کر سکتے ہیں اس وقت تک کہ جب تک سورج جو ہے مغرب سے طلوع نہ ہو۔ تو ہمیں توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ آگے چلیے، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے بندوں تم رات دن گناہوں میں بسر کرتے ہو اور میں گناہوں کو بخشتا رہتا ہوں، پس تم مجھ سے بخشش طلب کرتے رہو، میں تمہیں بخشتا رہوں گا۔ بڑی پیاری حدیث ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے اللہ کی 100 رحمتیں ہیں۔ ذرا توجہ سے سنیے گا، توجہ ذرا پلیز یہاں رکھیے گا۔ اللہ کی 100 رحمتیں ہیں، اللہ نے فقط ایک رحمت دنیا میں اتاری ہے، اور اس ایک رحمت سے ماں اپنے بچے سے پیار کر رہی ہے، باپ اپنے بچوں سے پیار کر رہا ہے، جانور اپنے بچوں سے پیار کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں جانور جان دے دے گا اپنے بچے کے لیے۔ یہ رحمت کہاں سے آئی؟ فرمایا یہ وہ ایک رحمت ہے جو اللہ نے دنیا میں اتاری ہے، جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے پر مہربانیاں کرتے ہیں۔ وہ 99 رحمتیں رب نے اپنے پاس رکھی ہیں جو قیامت کے دن وہ ایک رحمت سے ملا کر 100 رحمتیں قیامت کے دن اپنے بندوں پر نچھاور فرمائے گا، اپنے بندوں کی مغفرت فرمائے گا اور ان پر احسانات فرمائے گا۔ ایسا رحیم ہے میرا مولا، ایسا کریم ہے ہمارا پروردگار۔ دیکھو دنیا میں اگر کسی کا کسی تھانے میں کسی جگہ کوئی قصور ہو جائے تو وہ لکھا جاتا ہے چلو جناب معافی تلافی ہو گئی یا سزا بھگت لی یا ضمانت ہو گئی، مگر ریکارڈ پر وہ جرم باقی رہتا ہے۔ اس کی پولیس رپورٹ جب بھی بنائیں گے وہ جو کرمنل ریکارڈ تھا وہ ضرور آئے گا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، ایک بار میں ساؤتھ افریقہ گیا، مجھے ایک اسلامی بھائیوں نے بتایا کہ جناب ایک بزنس مین ہے، بیچارہ کئی سال سے کوشش کر رہا ہے، ساؤتھ افریقہ میں اس کا پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ نہیں بن رہا۔ میں نے کہا یار یہ تو بہت بڑا آدمی ہے، کیوں نہیں بن رہا؟ کہ ایک اس سے غلطی ہو گئی تھی۔ اب سنیے گا غلطی کیا ہوئی۔ کہتا وہ ایک بار جنرل اسٹور میں گیا اور کولڈ ڈرنک وغیرہ یا کچھ سامان خریدا، سڈنلی اس کو کال آئی کہ اس کی والدہ آئی سی یو میں ہے، کوئی ایمرجنسی ہو گیا، ہاسپٹل لے کے گئے گھر والے۔ اس بیچارے کو سمجھ ہی کچھ نہیں آئی، سامان ہاتھ میں تھا اور وہ دوڑتا ہوا جنرل اسٹور سے باہر نکل گیا۔ جیسے ہی باہر نکلا تو آپ کو پتا ہے انٹرنیشنلی بلکہ اب تو پاکستان میں بھی ہو گیا، وہ اسٹور کے دروازے بلنک کرنے لگے کیونکہ اس نے پیمنٹ نہیں کی تھی۔ تو وہاں سے گارڈ نے اس کو پکڑ لیا، کہا کہ آپ چوری کر کے جا رہے ہیں؟ کہتا بھائی چوری نہیں کر رہا، میری ماں ہاسپٹل میں، مجھے کال آئی اس لیے دوڑا ہوں۔ کہا نہیں واپس اندر آئیے۔ وہ اندر گیا، اس کے خلاف پرچہ کٹا اور اس نے کہا جتنا فائن لینا ہے جلدی فائن لو، مجھے جانے دو۔ اب چند ہزار روپے کا فائن تھا، وہ فائن اس نے پے کیا تو بندہ ہاسپٹل پہنچ گیا۔ لیکن اب جب بھی وہ پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ نکلوانے جاتا ہے، حالانکہ بلینر آدمی ہے، لکھا ہوا آ جاتا ہے اسٹور میں چوری کی ہے۔ یقین کریں جب مجھے یہ واقعہ میں نے سنا نا، مجھے اللہ کی رحمت یاد آئی کہ اس بندے سے ایک جرم ہوا
آج تک وہ اس کی سزا بھگت رہا ہے، وہ معاف نہیں ہوا، وہ لکھا ہوا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندو تم زمین بھر گناہ کر کے میرے پاس آؤ، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا، تم سچی توبہ کرو میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ ارے وہ ڈیلیٹ کر دیتا ہے گناہوں کو، دنیا میں کوئی ڈیلیٹ نہیں کرتا۔ آج کسی کو ہماری بات بری لگ جائے، ہم 100 بار معافی مانگ لیں، مگر پھر بھی وہ دل میں رکھتا ہے، یار تم نے ایک بار ایسا کیا تھا، تم نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا تھا۔ ارے بھائی معافی مانگ چکا ہوں، لیکن لوگ دل سے نکالتے نہیں ہیں۔ مگر میں اس قریب کی بات کر رہا ہوں کہ جو میری خطاؤں کو معاف ایسے فرماتا ہے کہ پھر وہ اس کا کوئی گواہ بھی باقی نہیں بچتا۔ بلکہ آؤ کرم نوازی کی انتہا دیکھو، قرآن سنا رہا ہوں، اللہ فرماتا ہے کہ جب توبہ سچی کرتا ہے نا کوئی بندہ، خدا کی قسم یہ آیت کا ترجمہ سنو، اللہ فرماتا ہے مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا۔ اللہ بخشنے والا مہربان ہے، یعنی صرف گناہ معاف نہیں فرمائے گا، اللہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ only there are two conditions کہ توبہ کر لے اور اب اچھے کام کرے، اب برے کاموں کی طرف نہ جائے۔ سنو قیامت کا دن ہوگا، نبی پاک ایک حدیث صحابہ کو سنا رہے ہیں کہ گناہگار شخص، اللہ کی رحمت کی باتیں چل رہی تھی، میں چاہتا ہوں آج رحمت الہی کی ہی باتیں کریں تاکہ اللہ سے محبت میں اضافہ ہو، اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں کاش گھر کر جائے۔ پیارے آقا صحابہ کو ایک واقعہ سنا رہے ہیں، فرماتے ہیں حدیث کا خلاصہ ہے کہ ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اللہ فرمائے گا تو نے یہ گناہ کیے ہیں، اپنے گناہ بتا، کون کون سے گناہ کیے ہیں؟ وہ بندہ ڈرتے 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 اپنے صغیرہ گناہ بتائے گا، اپنے چھوٹے گناہ بتائے گا، وہ ڈر رہا ہوگا۔ اللہ فرمائے گا جا تیرے جتنے گناہ ہیں میں نے اتنے گناہوں کے بدلے تجھے اتنی نیکیاں دے دی ہیں، اتنی رحمت ہوگی اللہ کی۔ اب وہ بندہ کہے گا یا اللہ میرے تو بڑے بڑے گناہ بھی ہیں، وہ تو میں نے بتائے نہیں ہیں۔ یعنی اب اللہ کی رحمت پر ایسا مچل جائے گا کہ کہے گا مولا بڑے گناہ تو بتائے نہیں، یہ بھی گناہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا یہ حدیث بیان کر کے اتنا مسکرائے کہ آپ کی داڑھیں ظاہر ہو گئی کہ جب اللہ کرم فرماتا ہے تو گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ ارے اللہ کی کس کس رحمت کی بات کروں، اللہ کی کس کس کرم نوازی کی بات کروں۔ جب بندہ ایک بار سچی توبہ کرے وہ کیسے بخش دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ، بارش نہیں ہو رہی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام 70,000 لوگوں کو لے کر ایک میدان میں چلے گئے اور اب دعا کی جا رہی ہے کہ بارش ہو جائے۔ بڑی دیر ہو گئی بارش نہ ہوئی، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، اللہ سے عرض کی مولا بارش کیوں نہیں ہو رہی؟ ارشاد ہوا ہے موسیٰ اس مجمع میں ایک بندہ ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، اے موسیٰ جب تک وہ بندہ اس مجمع میں ہے بارش سے نہیں ہونا، اس کو نکالو اس مجمع سے۔ حضرت موسیٰ نے کہا اتنا بڑا مجمع میری آواز کیسے پہنچے گی؟ ارشاد ہوا موسیٰ آواز لگانا تمہارا کام ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ حضرت موسیٰ کھڑے ہو گئے، کہا اے وہ شخص جو 40 سال سے اللہ کو ناراض کر رہا ہے، تیری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے، اس مجمع سے نکل جا۔ اچھا وہ بندہ ریئلائز تو کر گیا کہ لگتا تو میں ہی ہوں، ہو سکتا ہے کوئی اور بھی ہو، وہ کھڑا ہو جائے۔ اس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ اب پتہ اس بندے نے کیا کیا؟ کمال کیا۔ اس بندے نے اللہ سے بیٹھے بیٹھے عرض کی، کھڑا نہیں ہوا، کہا یا اللہ میں جانتا ہوں وہ بندہ تو میں ہی ہوں، مجرم تو میں ہی ہوں جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے، مگر میرے مالک اگر آج میں کھڑا ہو گیا تو پورے شہر کو پتہ چل جائے گا کہ میں وہ گناہ گار ہوں۔ اے اللہ سچی توبہ کرتا ہوں، اب تجھے ناراض نہیں کروں گا، کریم معاف کر دے اور مجھے ذلیل ہونے سے بچا لے۔ سنو کیا ہوا، تھوڑی دیر ہوئی بادل آئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ نے کہا مولا بندہ تو کوئی نہیں نکلا، یا اللہ کھڑا تو کوئی نہیں ہوا، یہ بارش کیسے ہو گئی؟ ارشاد ہوتا ہے اے موسیٰ اس بندے نے مجھ سے دوستی کر لی ہے، اس بندے نے مجھ سے معافی مانگ لی ہے۔ اب سنو، حضرت موسیٰ کہتے ہیں مولا اب تو بتا دے وہ بندہ کون ہے، اب تو تیرا دوست بن گیا نا، اب تو میری ملاقات کرا دے۔ کیا شاندار جواب ملتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ جب میرا دشمن تھا تب میں نے اس کے عیب چھپائے، اب تو میرا دوست ہو گیا، تجھے کیسے بتاؤں وہ کون تھا۔ یہ ہے میرا رب، ہمارے عیب چھپاتا ہے، ہم پر رحمتیں برساتا ہے۔ پنجابی شاعر کہتا ہے نا، ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھن مینو عمری منہ نہ لاویں۔ ماں باپ کو بھی اگر ہماری کوئی بڑی خطا پل جائے تو لوگ گھر سے نکال دیتے ہیں۔ ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھن مینو عمری منہ نہ لاویں،
लख गुनाह मेरा मालिक वेखे वो फिर भी पर्दे पावे। कितने गुनाह हैं हम जानते हैं और रब जानता है, मगर अल्लाह ने इज्जत दी है। अल्लाह हमारे ऐबों को छुपाता है। लोग हमसे प्यार कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि हमारे ऐब कितने हैं। जो करीम दुनिया में ऐब छुपा रहा है ना, उसकी रहमत से उम्मीद है कि वो आखिरत में भी ऐब छुपाएगा। मगर दोस्ती तो कर लो ना उससे, नाराज तो ना करो ना उसे। कैसा क्या अच्छा, तौबा के लिए ना कोई बहुत बड़ी आपको गैदरिंग की जरूरत नहीं है, बड़े एहतमाम की जरूरत नहीं है। जस्ट अ मिनट, एक सच्चा कनेक्शन रिक्वायर्ड है, और वो कनेक्शन जिस दिन हो गया वो तुम्हारे सारे गुनाह माफ फरमा देगा। एक बार हजरत उमर फारूक का दौर है, एक बंदा आपके सामने आया, हाथ में उसके शराब की बोतल है। हजरत उमर फारूक ने उसे रेड हैंड देख लिया, फरमाया क्या है तुम्हारे हाथ में, क्या है? वो कहता है हुजूर मेरे पास सिरका है, हालांकि शराब की बोतल थी। हजरत उमर ने कहा दिखाओ। अब जरा थोड़ा सा सिनेरियो समझिएगा, दो बंदे आमने सामने खड़े हो, कितनी देर लगेगी, कितनी सेकंड्स की बात है ना, विद इन अ सेकंड्स उस बंदे ने अल्लाह से अर्ज की मौला आज बचा ले, उमर के सामने जलील होने से बचा ले, मैं वादा करता हूं अब शराब नहीं पीऊंगा। बस उसने इस दिल की कैफियत से पुकारा अल्लाह को। और अब जब वो बोतल उठाकर डरते डरते हजरत उमर के हाथ में देता है, वो बोतल सिरका बन चुकी होती है। ये है मेरे मालिक, ये है वो करीम जिससे मैं मोहब्बत की बात कर रहा हूं। इतना रहमत वाला है कि एक बार प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा किराम को रहमत इलाही के बारे में बता रहे थे कि एक मौके पर एक औरत का बच्चा बिछड़ गया। थोड़ी देर बाद वो बच्चा मिल गया, बच्चा दौड़ता हुआ आया, माँ दौड़ती हुई गई, बच्चे को उठाया। ट्राई टू इमेजिन क्या लव, कितना उस वक्त जो है वो प्यार माँ को आता है जब बच्चा बहुत देर बाद मिलता है। माँ उसे चूम रही है। नबी पाक ने कहा देखो जितना इस माँ अपने बच्चे से मोहब्बत कर रही है, क्या ये माँ इस बच्चे को आग में डाल देगी? साहबा ने कहा हुजूर पॉसिबल ही नहीं है, इस वक्त तो इसकी मोहब्बत उरूज पर है। आका फरमाते हैं अल्लाह अपने बंदों पर इससे ज्यादा मेहरबान है। मुझे एक बात बताओ, जो इतना मेहरबान हो हम उसकी बात ना माने, हम उसकी नाफरमानी करें, हम उसके गजब को दावत दें, ये कैसी एहसान फरामोशी है। एक और हदीस सुनिए, हजरत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, ये हदीस कुदसी हुआ करती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हदीस कुदसी? आज ये भी समझ लो, आपने कई बार सुना होगा कि फरमान तो नबी पाक का हो, आका फरमाए, मगर आका अल्लाह का फरमान सुनाए कि रब ये फरमाता है। ये हदीस कुदसी है। अल्लाह फरमाता है ए इब्ने आदम तू जब भी मुझसे उम्मीद लगाकर दुआ मांगेगा तो मैं तेरे गुनाहों को बख्श दूंगा। ऐ इब्ने आदम अगर तेरे गुनाह आसमानों के किनारों तक पहुंच जाएं फिर भी तू मुझसे माफी मांगे तो मैं तुझे बख्श दूंगा। ऐ इब्ने आदम अगर तू मेरे पास जमीन पर गुनाह लेकर आए और फिर मुझसे इस हाल में मिले कि मेरे साथ किसी को शरीक न ठहराए तो मैं जमीन भर मगफिरत लेकर तेरे पास आऊंगा। यानी कैसे ही गुनाह क्यों ना हो, अल्लाह जब रहमत फरमाता है तो वो सब माफ फरमा देता है। याद रखें, दुनिया में कोई किसी से प्यार क्यों करता है? व्हाट इज द रीजन? क्या वजह होती है कि बंदा किसी के फॉल इन लव, उसके प्यार में गुम हो जाता है? 3 रीजन होती हैं नॉर्मली। या तो वो बड़ा हसीन होता है, अच्छा लगने लग जाता है, या बड़ा मेहरबान होता है, ख्याल रखने वाला होता है, या वो बड़ा बाकमाल होता है, स्पेशल होता है, आम लोगों से हटकर होता है, इसलिए उससे प्यार हो जाता है। अगर ये 3 रीजंस हैं तो खालिक के कायनात की तरफ अगर तवज्जो जाती है तो दुनिया के सारे हुस्न और रानाइयों को बनाने वाला वो मेरा मालिक कैसा हसीन होगा, जिसने दुनिया में ऐसे हसीन और ऐसी रानाइयाँ, इतने खूबसूरत मनाजिर बनाए, जन्नत जिसने बनाई, उस मालिक की सुभान अल्लाह वो कैसा हसीन मौला होगा। फिर आगे चलो, अगर बाग कमाल से मोहब्बत होती है तो हर बाग कमाल को कमाल देने वाली ज़ात भी रब्बे कायनात की है, फिर उससे मोहब्बत क्यों ना हो। और अगर किसी मोहसिन से, किसी ख्याल रखने वाले से प्यार हो जाता है तो बताओ तो सही, जब से पैदा हुआ हूँ, जब से लेकर आज तक रोज़ाना जिसके एहसानात तले दबा हूँ वो कोई और ज़ात नहीं, वो मेरे मालिक की ज़ात है। बल्कि सच्ची बात बताऊँ, मुझ पर और आप पर तो पैदा होने से पहले ही उसके एहसान जारी हैं। जी हाँ, बिफोर माय बर्थ वो मुझ पर ब्लेसिंग्स, मुझ पर मेहरबानियां जारी किए हुए। कैसे बताइए? क्या बच्चे एबनॉर्मल पैदा नहीं होते?
ہیں بچے پیدا ہو رہے ہیں آج کل، کسی کے جناب کون سا مرض ہے، کسی کا ایک گردہ ہی نہیں ہے، کسی کا ہاتھ صحیح نہیں، کسی کا پیر صحیح نہیں، کوئی بغیر آنکھ والا، کوئی بغیر کان والا، عجیب عجیب معذور بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہماری نسلوں میں ایسے معذور بچوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ لیکن میں پورا پیدا ہو گیا، میرے اعضاء پورے ہیں، میں دیکھ بھی رہا ہوں، بول بھی رہا ہوں، سن بھی رہا ہوں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ میرے رب نے میری تخلیق کامل فرمائی۔ ماں کے پیٹ میں جب میری تخلیق ہو رہی تھی، میرے اس کریم مولا نے مجھ پر یہ مہربانی کی کہ میرے کوئی پارٹ آف باڈی، کوئی آرگن آف باڈی کم نہ تھا، میں کسی بڑی بیماری میں نہیں تھا، پیدا ہوتے ہی شوگر کا مریض نہیں ہوں۔ یہ کتنی بڑی میرے رب کی مجھ پہ مہربانی میری پیدائش سے پہلے سے جاری ہے۔ اور سچ پوچھو، اس سے بڑی مہربانی بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا۔ کسی کافر کے گھر میں بھی تو پیدا ہو سکتے تھے نا، روز بچے پیدا ہو رہے ہیں، کوئی کس مذہب والے کے یہاں پیدا ہو رہا ہے۔ میں نے کیا کمال کیا تھا؟ میرا کیا ایسا کمال تھا کہ اللہ نے مجھے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا؟ سب سے پہلی آواز جو میرے کانوں نے سنی وہ اللہ اکبر کی اذان سنی، کیونکہ جب میں پیدا ہوا مسلمان گھرانے میں تھا تو میرے کان میں اذان دی گئی۔ بتاؤ، یہ شروع سے مہربانیاں رب کی جاری ہیں۔ تو اگر کسی مہربان سے محبت کی جاتی ہے تو پھر اللہ سے سب سے زیادہ ہمیں محبت ہونی چاہیے۔ اور اب آؤ میں بتاتا ہوں وہ کریم رحمان کیسا ہے، وہ رحیم کیسا ہے، وہ رحمتیں کیسے برساتا ہے۔ اس کی رحمت یہ چاہتی ہے کہ میں اور آپ بخشے جائیں۔ روایتوں میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے۔ یہ واقعہ خود نبی پاک نے صحابہ کو سنایا کہ ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، اس نے 99 قتل کیے، حدیث پاک کا خلاصہ ہے 99 مرڈرز۔ اور اس کے بعد اسے خیال آیا کہ یار بہت ہو گیا، کتنے گناہ کرے گا، اب تو توبہ کر لے۔ وہ ایک راہب کے پاس گیا، سو کالڈ ہیں مولوی صاحب، اس زمانے کے بھی سو کالڈ ہوں گے، علم تھا نہیں، لکس لائک، بے شک ہم بھی آج کل ہر داڑھی والے کو عالم دین سمجھ لیتے ہیں، بلکہ اب تو بغیر داڑھی والے کو بھی عالم دین کہنا لوگوں نے شروع کر دیا۔ یہ عجب فنومنا چلا ہے کہ جس کی مرضی وہ اسلام کی انٹرپریٹیشن کر رہا ہے اور لوگ اسے سنی جا رہے ہیں۔ اللہ کے بندوں، عالم دین صحیح عقیدے والے سے بات سنو گے تو سمجھ آئے گی۔ یہ حدیث بھی اسی طرف رہنمائی کر رہی ہے کہ کہنے کو وہ کوئی مذہبی آدمی ہوگا، یہ بندہ چلا گیا اس کے پاس، کہا حضرت 99 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ وہ بندہ، اس نے کہا خدا کا خوف کر، 99 بندوں کا قاتل، تیری توبہ قبول نہیں ہونی۔ اس نے اس بندے کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیا۔ اب وہ پہلے ہی قاتل تھا، اس نے کہا چلو پھر سینچری پوری کرتے ہیں۔ اس نے اس راہب کو بھی مار دیا، 100 قتل کر لیے۔ پھر خیال آیا نہیں، غلط کیا، توبہ کرنی چاہیے۔ پھر کسی عالم دین کے پاس گیا، اب عالم دین نے کہا کہ نہیں، تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی، گھبراؤ نہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ایسا کرو فلاں علاقے میں نیک لوگوں کی ایک بستی ہے، تم ادھر چلے جاؤ اور ان نیک لوگوں کے قریب جا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا، تو اللہ کریم جو ہے تجھ پر رحمت فرما دے گا، تیری توبہ قبول کر لے گا۔ یہ بندے نے نیت کی، اچھی نیت، اور چل پڑا۔ اللہ کی شان دیکھو، راستے میں اس کا انتقال ہو گیا، عذاب کے فرشتے آ گئے، ہم لے جائیں گے، 100 بندوں کا قاتل ہے، رحمت کے فرشتے آ گئے، ہم لے جائیں گے، توبہ کی نیت کر لی تھی، چل پڑا تھا، اللہ سے دوستی کا ارادہ کر لیا تھا، یہ چل پڑا ہے۔ اب دونوں قسم کے فرشتوں میں ایک طرح سے بحث شروع ہو گئی۔ عذاب کے فرشتے کہتے ہم لے جائیں گے، توبہ کی تھوڑی تھی، گھر سے نکلا ہی تھا، ارے 100 تو قتل کر دیے ہیں۔ رحمت کے فرشتے کہتے نہیں، اللہ کی راہ پہ چل پڑا تھا، دل میں شرم اور ندامت آ گئی تھی، ہم لے جائیں گے۔ اب اللہ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے ایسا کرو، زمین کیلکولیٹ کرو، زمین کو ناپا جائے، اگر یہ بندہ اپنے گھر کے قریب ہے تو عذاب کے فرشتے لے جائیں، اگر یہ بندہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو رحمت کے فرشتے لے جائیں۔ اللہ اکبر، میں حدیث کے الفاظ سنا رہا ہوں۔ اب جب زمین ناپی گئی تو وہ بندہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب نکلا۔ علماء کہتے ہیں یہ جو پلان تھا نا، اللہ کی قدرت کا پلان تھا، ایکچولی وہ دور تھا نیک لوگوں کی بستی کے، مگر رب کا حکم تھا کہ یہ بخشا جائے، اس کی منشا یہ تھی یہ بخشا جائے۔ وہ نیک لوگوں کی بستی اور اس کی لاش کے درمیان جو پلاٹ آف دا لینڈ تھی وہ اسکویز ہوئی، وہ کم ہوئی اللہ کے حکم سے، اور جب ناپا گیا تو چند فٹ کے فاصلے سے وہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب تھا، اسے رحمت کے فرشتے لے گئے، گویا اس کی بخشش ہو گئی۔ یہ ایک روایت بیان کرنے کے بعد میرے پیارے اسلامی بھائیوں کیا پتہ چل رہا ہے؟ وہ رحیم، وہ کریم
کریم، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، اس کی رحمت چاہتی ہم بخشے جائیں، مگر یہ بندہ ہے جو توبہ نہیں کرتا، یہ بندہ ہے جو اس کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتا، وہ اس سے دوستی نہیں کرتا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس حدیث سے ایک اور بہت خوبصورت بات سیکھنے کو ملی ہے۔ یہ حدیث پہلے سمجھیے گا، نبی پاک واقعہ سنا رہے ہیں صحابہ کو، اٹ مین سارا کانٹینٹ جو ہے وہ آتھرائزڈ ہے، سارا کانٹینٹ جو ہے وہ زبردست کلیئرڈ ہے، جبھی تو نبی پاک سنا رہے ہیں نا۔ تو آقا نے کیا بتایا کہ لوگوں نے مشورہ دیا نیک لوگوں کی بستی کے پاس جا کر دعا مانگو۔ اٹ مینز کہ اگر آج بھی کوئی اللہ والوں کے پاس اگر حیات ہیں تو ان کی صحبت میں جا کر دعا مانگے، اور اگر دنیا سے چلے گئے ہیں اور ان کے مزار کے پاس جا کر اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ ان کے صدقے، نیک لوگوں کے صدقے، مبارک جگہ کے صدقے میری توبہ قبول فرما لے۔ تو جہاں رحمتیں برس رہی ہو ادھر جا کر دعا کرنا، ادھر جا کر اللہ سے مانگنا، یہ اس حدیث سے ثابت ہے۔ ویسے تو قرآن کی آیت سے بھی ثابت ہے کہ جب حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو دعا کرنی تھی، بیٹے کی تمنا تھی، تو قرآن کہتا ہے حضرت زکریا کہاں گئے تھے؟ محراب مریم میں گئے تھے۔ سورہ مریم اٹھاؤ، وہاں قرآن کہتا ہے کہ حضرت زکریا نے مانگنا اللہ سے تھا، گئے کیوں محراب مریم میں؟ ارے اللہ سے تو کہیں سے مانگ سکتے تھے نا، نہیں، بی بی مریم وہاں عبادت کرتی تھی، یہ دعا کی قبولیت کا مقام تھا۔ محراب مریم میں جا کر دعا کی، اللہ نے بڑھاپے میں انہیں اولاد عطا فرما دی۔ تو پتہ یہ چلا اللہ والوں کے جہاں قدم لگیں، اللہ والے جہاں عبادت کریں، اللہ والے جہاں موجود ہوں، اگر وہاں جا کر دعائیں مانگی جائیں، اللہ مجھے اور آپ کو بار بار مکے مدینے کی حاضری عطا فرمائے، مقدس مقامات کی حاضری عطا فرمائے۔ وہاں کا سفر کر کے رب سے جب وہاں جا کے بندہ مانگتا ہے تو بگڑی بن جایا کرتی ہے۔ تو بہرحال یہ ہے میرے رب کی رحمت۔ عقل یہ کہتی ہے کہ اگر اللہ نے مجھے آنکھیں دی ہیں تو اگر میری آنکھیں حرام دیکھتی تو میری آنکھیں چلی جاتی، اگر میری آنکھیں، میرے کان حرام سنتے تو کان چلے جاتے، مگر اللہ یہ کان واپس نہیں لے رہا، یہ آنکھیں واپس نہیں لے رہا، وہ ہماری ہم پر رحمتیں جاری رکھے ہوئے ہے، تو پھر ہمیں اس کی بھی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک قرآن پاک کی آیت سن لیجئے۔ اب یہاں جب اللہ کی ہم رحمت کی بات کر رہے ہیں نا، تو اب شیطان کیا کرتا ہے کہ یار پھر تو اللہ بڑا رحیم ہے، جو کرنا ہے کرو، اب تو نمازیں نہیں بھی پڑھیں گے، روزے نہیں بھی رکھیں گے، حرام کھاتے رہو، حرام پیتے رہو، اللہ تو بڑا کریم ہے، معاف فرما دے گا۔ یہاں ہم مار کھا جاتے ہیں۔ آج ذرا سنیے گا، ایک قرآن کی آیت اس بات کو کلیریفائی کر دے گی۔ اللہ فرماتا ہے فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہے بخشے گا اور جسے چاہے سزا دے گا۔ اللہ کی مرضی، وہ خالق ہے، چاہے تو ہمیں نقطے پر بخش دے اور چاہے تو کسی ایک غلطی پر پکڑ فرما لے۔ ایمان کی ذرا تعریف سمجھ لیں۔ علماء کہتے ہیں الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان شے کا نام ہے۔ بے خوف بھی نہیں ہونا ہے اور نا امید بھی نہیں ہونا ہے، رحیم کو ناراض بھی نہیں کرنا ہے مگر قہار کے غضب کو دعوت بھی نہیں دینی ہے، اس کے درمیان ہم نے رہنا ہے، تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو آج میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اب ذرا ایک بات سمجھیے گا، اللہ کریم نے تین کے اندر تین باتیں پوشیدہ رکھی ہیں۔ یہ ذرا بڑی کمال کی حدیث ہے۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت فقیہ اعظم ابو یوسف محمد شریف محدث کوٹلوی نقل فرماتے ہیں، یہ ان کا قول ہے، اللہ پاک نے تین چیزوں کو پوشیدہ رکھا ہے، اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں، اپنی ناراضی کو گناہوں میں، اور اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں۔ اس سے کیا سیکھنے کو ملا کہ کوئی بھی چھوٹی نیکی چھوٹی سمجھ کر چھوڑ نہ دیں، کیا پتہ یہی میری مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ حدیثوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ پیاسے کتے کو پانی پلانے والے کی مغفرت ہو گئی ہے، کسی نے درخت راستے سے ہٹا دیا یا کوئی چیز ہٹا دی کہ راستہ کھلا ہو جائے، اللہ نے اس لیے مغفرت فرما دی۔ تو ہر نیکی آگے بڑھ کے کرنی چاہیے۔ اور سیکنڈلی، بندہ کہتا ہے نا چھوٹا ہی گناہ کر لو یار، کیا پتہ یہی گناہ ہماری پکڑ کا سبب بن جائے۔ یہ بھی روایتوں میں مضمون ملا کہ بندے نے کسی کا تنکا اٹھا لیا، اس کے لیے پکڑ کر دی گئی، تو وہ نقطہ نواز ہے۔ اور تیسری بات کہ اللہ نے اپنے اولیاء کو بندوں میں چھپا کر رکھا ہے، اس سے سمجھ یہ آتا ہے کہ ہر بندے کے ساتھ ادب سے پیش آئیں۔ ہمیں نہیں پتہ کون اللہ کی بارگاہ میں کون سا مرتبہ رکھتا ہے۔ احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ کچھ پرا گندہ بال والے ایسے ہیں جن کو کوئی اپنی دعوت میں نہ بلائے، مگر وہ اگر اللہ کی بارگاہ میں قسم اٹھا لیں، اللہ وہ قسم پوری فرماتا ہے۔
تو پتہ چلا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ کون بندہ اللہ کی بارگاہ میں کیا مرتبہ رکھتا ہے. تو کسی کا دل نہ دکھائیں, کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں, سب سے عزت سے پیش آئیں. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آج اللہ کی رحمت کی بات ہوئی ہے نا, تو یہ نیت کر لو کہ انشاءاللہ اللہ کے غضب کو دعوت نہیں دیں گے اور اس کے فرما بردار بندے رہیں گے. آخری بات کر لیتا ہوں. سوچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ یار گناہ کروں گا تو جہنم کا عذاب ملے گا, قبر میں کیڑے پڑ جائیں گے, ڈر لگتا ہے. ایک گناہ چھوڑنا خوف الہی کی وجہ سے ہے, وہ بھی ٹھیک ہے, مگر اعلیٰ درجہ پتہ کیا ہے؟ امام غزالی لکھتے ہیں کہ بندہ اللہ کی محبت کی وجہ سے گناہ نہ کرے, کہ یار محبوب کو برا لگ جائے گا, میرے رب کی ناراضی ہو جائے گی, میں جو کر رہا ہوں یہ رب کی رضا نہیں ہے. خوف سے گناہ نہ کرنا اور ہے, اور محبت میں گناہ نہ کرنا اور ہے. خوف سے نماز پڑھنا اور ہے, اور محبت میں نماز پڑھنا اور ہے. خوف سے روزہ رکھنا اور ہے کہ یار نہیں رکھوں گا تو جہنم میں ڈال دیا جاؤں گا, اور محبت سے روزہ رکھنا اور ہے کہ میرے اللہ کو پسند ہے, میرے رب کا حکم ہے, میرے خالق کا حکم ہے. اس عبادت کا مزہ ہی اور ہے. تو اللہ کی محبت میں عبادت کرنا سیکھ جائیے. اور اب ایک بات اور یہ کرنی ہے کہ اب دیکھتے ہی دیکھتے رمضان ہمارے سے اب رخصت ہو رہا ہے. ابھی سے ایک دل میں کسک سی اٹھ رہی ہے کہ جناب مسجد آباد ہیں. اب دیکھیں وہ چہرے نظر آ رہے ہیں جو نارملی اس طرح کی محفلوں میں اتنی دیر تک نہیں بیٹھتے. کیا ہے یہ؟ اللہ سے محبت ہے نا. قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, تراویاں ہو رہی ہیں, گھر گھر ماشاءاللہ محفلیں سجی ہیں. لیکن کہتے ہیں ایک دل کے ایک چھوٹے سے کونے سے ایک آواز آ رہی ہے کہ یار رمضان جائے گا, اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا اس بار بھی ایسا کریں گے ہم؟ ہوتا کیا ہے اب تک جو ہوتا آیا ہے, انڈیلیبریٹلی ایک میسج دیا جاتا ہے, اور کتنا برا میسج ہے کہ اے شیطان, جب تک تو قید تھا نا اللہ کے بندے تھے, نماز پڑھ رہے تھے, اور جب تو رہا ہوا اب ہم تیری بات مانیں گے. یہ نہیں ہونا چاہیے. رحمت اللہ فرمائے اور بات ہم شیطان کی مانیں. اور دیکھیں یہ رمضان ایکچولی نیٹ پریکٹس ہے. چلو اسپورٹس مین کی زبان میں سمجھا دیتا ہوں کہ پہلے پریکٹس ہوتی ہے اور پھر مقابلہ ہوتا ہے نا. یہ پورا مہینہ پریکٹس کروائی گئی ہے شیطان کو بند کر کے کہ عبادت کر لو, گناہ چھوڑ دو, نیک اعمال کرو, تلاوت کرو. اور جیسے ہی مقابلہ شروع ہوا ایسا لگتا ہے پہلی بال پہ آؤٹ ہو جاتے ہیں. چاند رات کو عشاء کی نماز میں لوگ غائب ہو جاتے ہیں, عید کے دن فجر میں نمازی نہیں ہوتے. ارے بھائی پورا مہینہ نماز پڑھی تھی, اب کیا ہو گیا؟ کیا نماز صرف رمضان میں فرض تھی؟ نہیں میرے پیارے اسلام. اس بار پکی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم رحمت والے آقا کے, رحیم مولا کے, رحیم پروردگار کے بندے ہیں. ہم انشاءاللہ اب رمضان کے بعد بھی نمازی رہیں گے, ہم رمضان کے بعد بھی اس کے فرما بردار رہیں گے, ہم ماہ رمضان کے بعد بھی اس کی عبادت کریں گے. اور ماہ رمضان میں جہاں بہت سارے اچھے کام کرنے والے ہیں وہاں اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا, سخاوت کرنا, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے. تو رمضان میں خوب اللہ کی راہ میں خرچ کریں, اپنی زکوٰۃ پوری ادا کریں. یہاں ایک اور بھی جس کو کہیں درد سا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے جیسے ماشاءاللہ لوگوں کی ویلتھ بڑھتی جا رہی ہے, یہ اللہ کی مہربانی ہے. جب ہزاروں میں زکوٰۃ تھی, لاکھوں میں زکوٰۃ تھی, لوگ مزے سے دے رہے تھے, مگر جب اب کروڑوں میں زکوٰۃ آئی ہے تو اصل امتحان شروع اب ہوا ہے کہ جناب اب تو پراپرٹی کے ریٹ اتنے بڑھ گئے, گولڈ کے ریٹ بڑھ گئے, لوگوں کی جناب ویلتھ بڑھ گئی. اب جب کیلکولیٹر چلا رہے ہیں, او ہو 5 کروڑ روپے زکوٰۃ, 10 کروڑ روپے زکوٰۃ. اللہ کے بندے تجھے 10 کروڑ کی زکوٰۃ بری لگ رہی ہے, اللہ نے 4 ارب دیے ہیں تبھی 10 کروڑ زکوٰۃ بنی ہے نا. شکر ادا کر اور اپنی پوری زکوٰۃ ادا کریں. کبھی بھی ایسے اپنی زکوٰۃ کو بوجھ نہ سمجھیں. میں تو بار بار ایک دعا کرتا ہوں, اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو آپ بھی آمین کہہ دو کہ اے اللہ وہ مال نہ دینا کہ جس کی زکوٰۃ دل پر بھاری لگے, اے اللہ مال وہ دینا کہ خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کروں. اور زکوٰۃ ادا جب بھی کرے نا, چاہے زکوٰۃ ادا کرے چاہے خیرات دیں, سچ بات یہ ہے کہ سجدہ شکر بھی ادا کرے کہ اللہ تیری مہربانی, تو نے دینے والا بنایا, تو نے مانگنے والا نہیں بنایا, میری تو کوئی اوقات نہیں. کبھی سوچا آپ نے آپ کے آفس میں, آپ کے گھر پر آپ سے رابطہ کوئی شخص کرتا ہے کہ جناب بچہ بیمار ہے, علاج کے پیسے نہیں
نہیں کچھ زکوٰۃ دے دیں، بہن کی شادی ہے جہیز کے پیسے نہیں زکوٰۃ دے دیں، عید کے دن آ رہے ہیں بچوں کے لیے کپڑے نہیں ہیں زکوٰۃ دے دیں، اور آپ اسے 5-10,000 25-50,000 دیتے ہیں۔ کبھی سوچا آپ نے آج اس کا فون آیا ہے، میں بھی تو اس کی جگہ ہو سکتا تھا، میں بھی تو کسی کو کہتا کہ میرے بچے بیمار ہیں زکوٰۃ چاہیے، میرے بچوں کی شادی کرنی ہے پیسے نہیں ہیں، میں نے کیا ایسی نیکی کی ہے، میں نے کون سا اتنا بڑا کمال کر لیا ہے کہ اللہ نے مجھے دینے والا بنایا اسے مانگنے والا بنایا۔ خدا کی قسم یہ فقط رب کی مہربانی ہے جو اللہ نے مجھ پر اور آپ پر یہ احسان کیا ہے۔ تو آلویز جب بھی کوئی نیکی کریں، چاہے صدقہ کریں، خیرات کریں، چاہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ نہ سمجھو میں نے کچھ کیا ہے، یہ صرف اللہ کی مہربانی ہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ کا شکر ادا کر کے یہ کام کیا کرو، اللہ تمہیں اور عطا فرمائے گا۔ اور اپنی زکوٰۃ صدقات سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کو دیں۔ ہاں یہاں ایک غلطی لوگ کر جاتے ہیں، یقیناً صدقہ اور خیرات اپنے غریب رشتہ داروں کو دینے کا زیادہ ثواب ہے، لیکن اس میں ثواب جب ملے گا جب وہ زکوٰۃ کے مستحق بھی ہوں، تو زکوٰۃ کے مستحق رشتہ دار ڈھونڈیں ان کو دیں، آپ کو ثواب زیادہ ملے گا۔ اپنے قریب رفقا، آپ کے جاننے والوں میں اگر کوئی زکوٰۃ کا مستحق ہے پہلے اس کو دیں۔